امام کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے داؤد ابن کثیر رقی. یہ امام کا وہ صحابی ہے کہ جب قائم کا ظہور ہوگا تو یہ صحابی بھی قائم کے ساتھ اس دنیا میں آئے گا. تو اس کی معرفت کا اندازہ آپ لگا لیجیے کہ کس ایمان کے درجے پہ فائز ہے. اب داؤد ابن کثیر یہ روایت کرتا ہے کہ ایک دن ہم امام جعفر صادق کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ہم امام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو امام فرما رہے تھے, خطبہ دے رہے تھے امام, کہ اچانک امام نے اپنی انگوٹھی اتاری اور اس انگوٹھی کو امام نے زمین پہ رکھا. جیسے ہی امام نے انگوٹھی کو زمین پہ رکھا زمین پھٹ گئی, اور جب زمین پھٹی تو ہم نے دیکھا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. زمین پہ بیٹھے ہیں, امام نے اپنی انگوٹھی زمین پہ رکھی اور زمین پھٹ گئی, اور جیسے ہی زمین پھٹی ہم نے دیکھا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے, اور اس سمندر میں زمرد کی ایک کشتی ہے, اور اس کشتی کے اوپر ایک علم لگا ہوا ہے. لکھ کے جانے والا, اور اس کشتی کے اوپر ایک علم لگا ہوا ہے کہ جس پہ پہلی عبارت لکھی ہے لا الہ الا اللہ, دوسری عبارت لکھی ہے محمد رسول اللہ, اور تیسری عبارت لکھی ہے علی ولی اللہ. تیسری عبارت لکھی ہے علی ولی اللہ, اور پھر اس کے نیچے ایک اور عبارت لکھی ہے کہ خوشخبری دو اس قائم کو کہ جو مومنوں کے لیے نجات بن کے آئے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. خوشخبری دو اس قائم کو جو مومنوں کے لیے نجات بن کے آئے گا. اور پھر ایک جملہ لکھا ہے خوشخبری دو اس قائم کو جو اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. خوشخبری دو اس قائم کو جو اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرے گا. اب یہ داؤد کہتا ہے کہ ہم نے یہ عبارت پڑھی, دیکھا سمندر ہی سمندر ہے, دور دور تک سمندر ہی سمندر ہے, جس کا نہ کوئی کونا نظر آ رہا ہے نہ کوئی سرحدیں نظر آ رہی ہیں. اور پھر امام نے حکم دیا کہ کھڑے ہو جاؤ. کہتا ہم امام کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہم اس سمندر میں داخل ہوئے, اور سمندر میں وہ جو زمرد کی کشتی تھی, ہم جا کے اس کشتی میں سوار ہوئے. اس کشتی میں 4 کرسیاں تھیں, ایک پہ امام جعفر صادق بیٹھے, ایک پہ موسیٰ کاظم بیٹھے, ایک پہ جناب اسماعیل بیٹھے, اور ایک پہ میں خود سوار ہو گیا. اب اس کشتی نے چلنا شروع کیا. جب وہ کشتی چلنا شروع ہوئی, آپ جانتے ہیں سمندروں میں پہاڑ بھی ہوتے ہیں, جب وہ کشتی چلنا شروع ہوئی تو کبھی سونے کا پہاڑ آتا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, کبھی سونے کا پہاڑ آتا ہے, کبھی چاندی کا پہاڑ آتا ہے. اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے پانی میں ہاتھ مارا, اور جب پانی میں ہاتھ مارا تو ہیرے اور جواہرات امام کے ہاتھ پہ آئے. امام فرماتے ہیں داؤد جتنا خزانہ لینا چاہتے ہو, آپ سلامت چلیے, داؤد جتنا بھی خزانہ لینا چاہتے ہو لے لو. داؤد مولا کے قدموں پہ گر گیا, کہنے لگا مولا آپ کی ہمراہی مل جائے یہی بہت ہے. اللہ اکبر سلامت کا مولا آپ کی ہمراہی مل گئی یہی کافی ہے. تو علم پہ کیا جملہ لکھا ہوا تھا, خوشخبری دو اس قائم کو جو اللہ کے دشمنوں سے جنگ لڑے گا. اور پھر ایک اور عبارت داؤد نے پڑھی کہ اللہ قائم کو اتنے مددگار عطا کرے گا کہ جتنی تعداد آسمان پہ ستاروں کی ہے, جتنی تعداد آسمان پہ ستاروں کی ہے, اللہ اتنے فرشتے قائم کو عطا کریں گے کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے جنگ لڑیں. اب ایمان سے بتاؤ علی کے چاہنے والوں, اگر قائم کی جنگ اس دنیا تک ہوتی تو اکیلا عباس کافی تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر قائم کی جنگ اس دنیا تک محدود ہوتی تو اکیلا عباس کافی تھا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ آسمانوں پہ جتنے ستارے ہیں ہم ان کی تعداد کے برابر قائم کو فرشتے دیں گے تاکہ قائم اللہ کے دشمنوں سے جنگ لڑیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قائم میں آل محمد کی جنگ صرف اس کائنات میں نہیں ہے, خدا جانے اللہ کے دشمن کہاں کہاں آباد ہیں جہاں قائم کو تلوار چلانا ہے. وقتی پر زد دیدی که ابرو کبوده میسوختی